अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन महमूद। मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जॉइंट स्टॉक कंपनी के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के दरमियान डिफरेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री को पढ़ेंगे। 18वीं सदी के आखिर में सनअती इनकलाब और जदीद मशीनों की ईजाद ने कारोबारी सरगर्मियों को बहुत हद तक फैला दिया था। ये सरगर्मी एक शहर से निकलकर एक मुल्क और एक मुल्क से निकलकर दूसरे मुल्क में जब फैलने लगी तो इस दौरान वाहिद मिल्कियती कारोबार और शराकती कारोबार में कम सरमाया होने की वजह से और इसके साथ साथ गैर महदूद जिम्मेदारी जैसे मसाइल की वजह से ऐसी शक्ल के कारोबार की ज़रूरत पड़ी जिसमें महदूद सरमाए का मसाइल ना हो और इसके साथ साथ गैर महदूद जिम्मेदारी वगैरह जैसे मसाइल ना हो। तो इस सिलसिले में सबसे पहले बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में शाही फरमान के तहत पहली अंजुमन शराकत की बुनियाद रखी गई। इंडिया में सबसे पहले इसके बारे में कानून साजी की गई। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने भी इसी कानून को अपनाया और 2017 तक पाकिस्तान में जॉइंट स्टॉक कंपनी को 1984 के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया जाता था और चलाया जाता था। आइए अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। मुश्तरका सरमाए की अंजुमन से मुराद ऐसी अंजुमन है जो एक मसनूई शख्स की तरह होता है, जिसमें लोग इस बुनियाद पर सरमाया लगाते हैं कि वो नफ़ा नुकसान में खरीदे हुए हिस्से यानी उनके शेयर्स या सरमाए की हद तक नुकसान की अमाउंट में शरीक हों और ये शेयर्स बआसानी मुंतकिल किए जा सकें और इसके साथ साथ शराकतदारों या हिस्सेदारों की जिम्मेदारी भी महदूद हो। इसमें सरमायाकारी करने वाले, इन्वेस्टमेंट करने वाले और शराकती अंजुमन की अलग अलग पहचान होती है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। जो लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं, उन्हें प्रोमोटर्स कहते हैं और वो लोग जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में पैसा यानी कैपिटल या इन्वेस्टमेंट फराहम करते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स कहते हैं और वो लोग जो कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, उन्हें डायरेक्टर्स कहते हैं। कंपनी के सरमाए को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स से ख़रीद कर सकें। इस छोटे हिस्से को शेयर या हिस्सेस कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेजेस इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की। मुश्तरका सरमाए की अंजुमन में ज़्यादा हिस्सेदारों की वजह से सरमाए की रकम वाहिद मिल्कियती कारोबार और शराकती कारोबार के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल होने के साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि मुश्तरका सरमाए की अंजुमन में शेयर्स के साथ साथ डिबेंचर्स भी जारी करके लोगों से अमाउंट रिसीव की जा सकती है और ये जो अमाउंट रिसीव करते हैं इसे जॉइंट स्टॉक कंपनी के डायरेक्टर्स कारोबार को एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बआसानी फैला सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में ज़्यादा सरमाए की बदौलत कारोबार को बआसानी फैलाया जा सकता है, जबकि वाहिद मिल्कियती कारोबार और शराकती कारोबार में यानी पार्टनरशिप में सरमाया महदूद होता है, इसलिए बिजनेस की एक्सपेंशन मुमकिन नहीं होती। इसके बाद हम नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं वो जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी के हिसाब से है। लिमिटेड लाइबिलिटी से मुराद ये है कि मुश्तरका सरमाए की अंजुमन में अगर नुकसान ज़्यादा हो जाता है और वो अपना कारोबार जारी नहीं रख सकती यानी वाइंड अप हो जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में हर शेयर होल्डर को उतना ही लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा जितनी इसकी इन्वेस्टमेंट होगी, यानी जितने के इसने शेयर्स खरीदे होंगे। जबकि वाहिद मिल्कियती कारोबार में या शराकती कारोबार में अगर नुकसान होता है तो कारोबार के मालिक या शराकतदारों के ज़ाती घर, गाड़ियाँ वगैरह फ़रोख्त करने पड़ते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं मुश्तरका सरमाए की अंजुमन में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ जो कि एक्सपर्ट सर्विसेज के हवाले से है या रिसर्च के हवाले से है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में सरमाए की रकम बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये कंपनी अपने प्रोडक्ट में मज़ीद बेहतरी के लिए रिसर्च करवा सकती। मिसाल के तौर पर सर्विस या बाटा शू वाली कंपनीज जब खिलाड़ियों के लिए शूज़ वगैरह तैयार करते हैं तो वो उन्हें बुलाकर वो शूज़ पहनने के लिए देते हैं। अगर वो कंफर्टेबल हों तो उन्हें के लिए बाकी टीम के मेम्बरान के लिए बनाते हैं। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिस्से में आता है। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में लिमिटेड कैपिटल की वजह से एक्सपर्ट्स की सर्विसेज नहीं ले सकते
ریسرچ نہیں کر سکتے پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ امپروو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد نیکسٹ بینیفٹ لانگ لائف کے حوالے سے ہے۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں شیئرز اور ڈیبینچرز ایک ہی دفعہ جاری کر دیے جاتے ہیں، اور جب تک کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے، کمپنی کا وجود باقی رہتا ہے، یہ شیئر یا ڈیبینچر کمپنی میں واپس نہیں آتا، آگے سیل ہو جاتا ہے، ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کی لائف واحد ملکیتی کاروبار کے حوالے سے، پارٹنرشپ کے حوالے سے زیادہ لمبی کنسیڈر کی جا سکتی ہے، کیونکہ واحد ملکیتی کاروبار میں کسی بھی وجہ سے بیمار پڑ جانے سے، شدید بیمار پڑ جانے کی وجہ سے، پاگل ہو جانے کی وجہ سے یا فوت ہو جانے کی وجہ سے، اس طرح پارٹنرشپ میں بھی ان تینوں وجوہات کی بنا پر پارٹنرشپ ختم ہو سکتی ہے، اس لیے ان کی لائف لمیٹڈ ہوتی ہے، انسرٹین ہوتی ہے، جبکہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی لائف لانگ ٹرم ہوتی ہے، پرپیچول ہوتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ بینیفٹ ہے ڈیموکریٹک سیٹ اپ۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں ڈیموکریسی کو اپنایا جاتا ہے۔ شیئر ہولڈرز سالانہ جنرل میٹنگ میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کو ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں، اور پھر یہی ڈائریکٹر اسی روایت کو لے کر آگے چلتے ہیں، یعنی کمپنی میں خاص طور پر ڈیویڈنڈ دینے کے حوالے سے، ڈیبینچرز جاری کرنے کے حوالے سے، یا بزنس میں ایکسپینشن کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ لینا ہو تو یہ اسپیشل میٹنگ بلاتے ہیں، جس میں سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ میٹنگ میں موجود حضرات کی اکثریت رائے سے لیا جاتا ہے، جبکہ واحد ملکیتی کاروبار میں اور پارٹنرشپ میں ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں ہوتا ہے۔ واحد ملکیتی کاروبار میں ایک ہی مالک ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے سارے فیصلے کرتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ بینیفٹ ہے ساؤنڈ کریڈیبلٹی فار لونز۔ واحد ملکیتی کاروبار اور پارٹنرشپ کے بزنس کی لائف انسرٹین ہونے کی وجہ سے بینک اور دیگر مالیاتی ادارے انہیں لون دینے سے کتراتے ہیں، سخت سے سخت پابندیاں لگاتے ہیں تاکہ یہ لوگ لون نہ لے سکیں، جبکہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی لائف ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ لانگ ہوتی ہے، اس لیے جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو قرض دینے والے ادارے آسان شرائط پر قرضہ فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب نیکسٹ بینیفٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں شیئر ہولڈرز اپنے شیئر کو، اپنے حصص کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے سیل کر سکتے ہیں بغیر کسی شیئر ہولڈر کو بتائے، جبکہ پارٹنرشپ میں اگر کوئی ایک پارٹنر اپنا شیئر فروخت کرنا چاہتا ہے تو اسے دوسرے پارٹنرز کو آگاہ کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کی رضامندی لینا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ بینیفٹ ہے ایکسپرٹ مینجمنٹ کے حوالے سے۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے پاس کیپٹل کی اماؤنٹ ہیوج ہوتی ہے، اس لیے یہ اپنے ملک کے اندر یا ملک سے باہر بہترین ملازمین زیادہ سے زیادہ تنخواہ پر بآسانی رکھ سکتے ہیں، اور اس صورت میں ایسے ذہین ملازمین کمپنی کے حق میں بہترین خدمات دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا نظم و ضبط واحد ملکیتی کاروبار اور پارٹنرشپ کے مقابلے میں بہت زیادہ بہترین ہوتا ہے، یعنی ان کی مینجمنٹ ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ ہوتی جاتی ہے۔ اس کے بعد ڈس ایڈوانٹیجز کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیج میں سب سے پہلا ڈس ایڈوانٹیج لیٹ ڈیسیژنز ہے۔ اس میں ڈیموکریسی کے حوالے سے بات کی گئی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں وہ کسی فیصلے پر جلد نہیں پہنچ پاتے، جس کی وجہ سے کمپنی کو لاس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جبکہ واحد ملکیتی کاروبار اور پارٹنرشپ میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں پر چند لوگوں کے ہاتھ میں یا ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں سب کنٹرول ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر فیصلے جلدی ہوتے ہیں، جبکہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں فیصلے دیر سے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈرا بیک یا ڈس ایڈوانٹیج لیک آف سیکریسی کے حوالے سے ہے۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے حوالے سے ایک قانون ہے کہ ہر سال آڈٹ کیے گئے اکاؤنٹس کو اخباروں میں چھپایا جاتا ہے تاکہ یہ معلومات تمام شیئر ہولڈرز تک پہنچ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معلومات ان کمپنیوں کو بھی پہنچ جاتی ہیں جو اس کے مقابلے کا کاروبار کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے یہاں پر کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہتی، جبکہ واحد ملکیتی کاروبار اور پارٹنرشپ کے کاروبار میں بکس آف اکاؤنٹس ایک مالک یا چند مالکوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور ان بکس آف اکاؤنٹس کو پبلش کرانا یا آڈٹ کرانا ضروری نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر سیکریسی ہوتی ہے، لیکن مشترکہ سرمایہ کی انجمن میں سیکریسی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈس ایڈوانٹیج ڈبل ٹیکسیشن کے حوالے سے ہے۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں ڈبل ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے۔ ایک بار کمپنی کے لیول پر جب نیٹ انکم کیلکولیٹ ہوتی ہے تو اس پر ٹیکس کٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد جب
ڈیویڈنڈ کیلکولیٹ ہو کر شیئر ہولڈر کے اکاؤنٹ میں پہنچتا ہے تو یہاں پر بھی شیئر ہولڈر کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، یعنی ایک شیئر ہولڈر کو 2 بار ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، جبکہ سول پروپرائٹر میں عام طور پر کاروبار کی رجسٹریشن نہیں ہوتی، اس لیے انہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ٹیکس پے کرنا پڑے، اگر پے کرنا بھی پڑے تو ایک ہی بار پے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈرا بیک لیگل فارمیلٹی اور رجسٹریشن کے حوالے سے ہے۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی تشکیل بہت مشکل کام ہے، اس میں مہینوں لگ جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے قانونی پہلوؤں کو پورا کرنے کے لیے کمپنی کے بنیادی ڈاکومنٹس جیسا کہ میمورنڈم آف ایسوسیشن، آرٹیکل آف ایسوسیشن اور پراسپیکٹس تیار کرنے کے لیے قواعد و ضوابط بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے، اور اس مقصد کے لیے قانونی ماہرین کی رائے اور خدمات بھی حاصل کی جاتی ہیں، اس لیے یہ پروسیس کافی لمبا ہو جاتا ہے اور عام طور پر 3 سے 4 ماہ معمولی بات ہے۔ لیکن واحد ملکیتی کاروبار اور شراکتی کاروبار بغیر رجسٹریشن کے چلایا جا سکتا، اس لیے واحد ملکیتی کاروبار اور پارٹنرشپ کا بزنس اسٹیبلش کرنا بہت ہی آسان ہے۔ نیکسٹ ڈرا بیک دیکھتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ یا کرپٹ مینجمنٹ کے حوالے سے۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں شیئر ہولڈر انویسٹمنٹ کرتا ہے اور سال کے بعد یا 6 ماہ بعد وہ اگر چاہے تو بکس آف اکاؤنٹس کو وزٹ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن کمپنی میں انٹرنل میٹرز کے حوالے سے کوئی رائے نہیں دے سکتا، یعنی وہاں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس آدمی سے پرچیز کریں، یہ چیز بنائیں، وہ چیز بنائیں، اپنی رائے اس حوالے سے نہیں دے سکتا۔ یہ سارے کا سارا لین دین یا دیکھ بھال ڈائریکٹر حضرات کرتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹرز ایماندار نہ ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے مابین اختلاف رائے کی بنیاد پر اچھے تعلقات بھی نہ ہوں تو کمپنی کے معاملات بخوبی سر انجام نہیں دیے جا سکتے، جس کی وجہ سے کمپنی کو بڑے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جبکہ سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ میں ساری مینجمنٹ ایک آدمی یا چند آدمیوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ان معاملات کو مل کر بخوبی چلا سکتے ہیں، یہاں پر فراڈ کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ یہاں پر چند ہی ڈرا بیکس ڈسکس کیے گئے ہیں، آپ چاہیں تو اپنی بک میں سے فردر دیکھ لیجئے گا۔ یہاں پر کنکلوژن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ میرٹس کو اگر دیکھا جائے تو ڈی میرٹس کے مقابلے میں زیادہ پرومیننٹ ہیں۔ یہ کمپنیاں بہت زیادہ سرمایہ کی بدولت بزنس کی ایکٹیویٹیز کو بآسانی کنڈکٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو روزگار نصیب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بزنس لوگوں کے اور پروڈکٹ کے سٹینڈرڈ کو امپروو کر رہا ہے۔ ٹاپک کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی سجیشن دینا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں اس کا ذکر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔